السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پہ فرائیڈے والے دن تو یہاں نماز پڑھ رہی تھی، میں نے پڑھ لی تھی۔ تو یہاں پہ نا میرا بیٹا، میرا شہزادہ بیٹا نا یہاں پہ یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ عادتیں ابراہیم میں دیکھ کے نا مجھے یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ اس نے میرے پاس جان نماز لے کے آیا، میں نے اس کو جان نماز نیچے نہیں بچھا کے دیا کیونکہ زمین ٹھنڈی ہے، تو اس لیے میں اس کو بیڈ پہ، تو یہ یہاں پہ نا نماز پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد یہاں پہ نا یہ ابراہیم ٹب میں لگ گیا تھا، تو اس کے بعد شام کا ٹائم تھا تقریباً۔ تو یہ آپ لوگ یقین کریں کہ یہ بس اپنا اس کو پھر میں نے نہلا دیا تھا، پھر رویا بہت تھا، اس کو نا نظر بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے اس کو نا اتنے دنوں کے بعد سوٹ پہنانے سٹارٹ ہوئی ہوں، تقریباً پوری سردیاں گزر گئی، ابراہیم نے سوٹ نہیں پہنا تھا۔ تو اب اس کو گرمیوں میں سوٹ ہی ڈالا کروں گی کیونکہ اس کو نا ریڈی میڈ کپڑے چبھن ہوتی ہے نہیں، یہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ نا یہ کھیل رہا تھا، میں نے اس کو نہلا دیا تھا۔ اس کے بعد میرے نا پین ہو رہی تھی بہت، کچھ کھانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ پھر میں نے نا شاورما منگا لیا تھا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ پھر میں نے ٹیبلٹ لی، بعد میں نے شاورما کھایا تھا۔ تو یہاں پہ میں ایک اور میسیج دینا چاہوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے، جس طرح میری لائف ہے، تو میری لائف تو خیر اتنی اسٹرگل سے چلی ہے نا، میں نے اپنی لائف میں اتنا اسٹرگل کیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ میں پہلے والی لائف اور اب والی لائف بہت چینج ہو گئی ہے میری، شادی والی اور جو انمیرڈ تھی۔ ظاہر سی باتیں ہر لڑکیوں کی ہوتی ہے، لیکن میں ان لوگوں پہ بہت حیران ہوتی ہوں کہ جن لوگوں کی اتنی تعلیم ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان میں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ لوگوں سے بات کیسے کی جاتی ہے اور ماں باپ سے کیسے بات کی جاتی ہے، مطلب بالکل بھی ایک ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ انسان میں، وہ میں نے دیکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ آپ کے پاس ایک اچھی اخلاق نہیں ہے، ایک اچھا اخلاق نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اخلاق نہیں ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں اس تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خیر میں تو یہ چاہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی ہر کسی کو عزت کرنی چاہیے، کیونکہ جب سے میں پہلے اپنی ماں سے ہوتی تھی چھوٹی بہت لڑائی، یہ وہ ہر کسی کے ہو جاتے ہیں ایشوز، تو اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب میں خود ایک ماں بنی ہوں، تو یہاں پہ میں یوٹیوب کرا بن کے نہیں آئی، میں ایک ماں بن کے یہاں پہ آئی ہوں۔ تو جو مجھے ہمت ملی ہے وہ اپنے بیٹے سے ہی ملی ہے۔ تو اس کے بعد میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر کسی کو نا اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ میں یقین کریں گے ایک میں ماں ہوں نا، ساری رات جاگ کے ابراہیم کپڑے بھی گیلے کر لیتا ہے، اس کے پیمپر چینج کرنا، رات کو اس کو فیڈر دینا، اس کو کھانا کھلانا، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کے ایک ماں اور کیا کر سکتی ہے۔ تو خیر میں ان کو بول ہی سکتی ہوں، اور تو خیر کچھ بھی نہیں کسی کو کہہ سکتی، یہ تو سب کی اپنی پرسنل لائف ہے۔ تو خیر جس کے پاس تعلیم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس اتنا غرور کہاں سے آ جاتا ہے۔ میں تو اب جا کے یہ یوٹیوب پہ آئی ہوں نا، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، مجھے تو ایف بی کا بھی نہیں پتا تھا، یوٹیوب کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا پہلے۔ تو اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ جب پوری دنیا چلاتی ہے تو تم کیوں نہیں چلا سکتی، تو آہستہ مجھے بھی ان چیزوں کا پتہ لگنے سٹارٹ ہو گیا۔ تو خیر پھر تو میری شادی ہو گئی، تو الحمدللہ میں تو بہت خوش ہوں اپنے گھر میں۔ ہاں کچھ ہیں ایسے میرے پرسنل ایشوز جو کہ میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو پہلے سے ہی شوق تھا، تو یہاں پہ اس کو ہیرو بننے کا شوق تھا، اسی لیے یہ یوٹیوب پہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری پرسنل لائف ہے، اور جب کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے اجازت دی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی یہاں پہ مجھے کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو میں ان کی اجازت سے آئی ہوں، اور میری خود کی ایک محنت ہے جو کہ میں یہاں آئی ہوں، میں ایک مدر بن کے آئی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں گھر بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ملتا، گھر بیٹھ کے کچھ بھی واقعی میں بھی نہیں ملتا۔ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ کوئی شوق سے نہیں آتا، کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، کسی کے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان کے لائف میں ایسا ہوتا ہے تو انسان یہ سٹیپ اٹھاتا ہے۔
تو یہاں پہ کوئی ہمیں کوئی بھی چیز دیکھ کے نہیں جاتا. کبھی کبھی میرے بیٹے کے پاس ڈائپر ختم ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ایسے ایشوز، میں کسی پہ بھی ڈپینڈ نہیں ہونا چاہتی. میں خود ایک اپنی ذمہ داری اٹھانا چاہتی ہوں. یہ میرا اپنا پرسنل فیصلہ ہے یہاں پہ آنے کے لیے. تو یہاں پہ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گی کہ آئیں آپ بھی چینل بنائیں، آپ بھی یوٹیوب پہ آئیں. نہیں، آپ نے تقریباً دیکھا ہوگا کہ صرف میں اور میرا بیٹا نظر آتا ہے. بہت کم میرے ہسبینڈ بھی آتے ہیں، لیکن بہت کم. میں یہاں پہ کسی کو فورس نہیں کرتی کہ آئیں آپ لوگ میرے ولاگ میں. نہیں، یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی کو بھی بولوں. تو خیر، سب کی اپنی اپنی ایک پرسنل لائف ہے، تو پلیز کوئی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ انٹرفیئر نہ کرے، کوئی کسی کو کم نہ سمجھے. یہ میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ جہاں پہ میں آئی ہوں نا، تو میں کسی سے کم نہیں ہوں. تو اسی لیے پہلے تو خیر کافی ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو خود کو مطلب بہت کچھ اور دوسروں کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہیں. تو یہاں پہ میں یہی کہ اپنے آپ سے زندگی میں نا پیار کرنا چاہیے. جو لوگ اپنے آپ سے پیار نہیں نہ کرتے وہ ہمیشہ ڈپریس ہی رہتے ہیں. تو خیر میری یہ ہے کہ میں جب سے میری میرڈ ہوئی ہے، یعنی کہ میری شادی ہوئی ہے، تو اب سے مجھے پتہ لگا ہے کہ ہاں واقعی میں بھی جو انسان کی مین چیز ہوتی ہے نا، وہ عزت ہوتی ہے. بس ایک عزت دار گھرانہ ہونا چاہیے، عزت کرنے والا ہسبینڈ ہونا چاہیے، اور اچھا سسرال ہونا چاہیے. الحمدللہ میں ایسے سسرال میں ہوں جو یہاں پہ میری عزت بھی ہوتی ہے، یہاں پہ مجھے وہ ہر چیز ملتی ہے، یہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بس میں یہاں پہ آئی ہوں جو میرا یہ پرسنل ایک فیصلہ تھا، کیونکہ اسی لیے کہ مجھے شوق تھا کچھ کرنے کا. میں گھر پہ بیٹھ کے جاب کرنا بھی چاہوں تو میری اتنی ایجوکیشن نہیں ہے جو کہ میں جاب کر سکتی ہوں، اور میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے. تو بس جب یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں نا تو دل بہت دکھتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا وہ کرتا ہے. یہاں پہ میں اتنی اسٹرگل کرتی ہوں، یہاں پہ میں اتنی محنت کرتی ہوں نا، تو یہ تو خیر میں ہی سمجھ سکتی ہوں، یہاں پہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. لوگ صرف باتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بس آج کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں بول کے نا اپنا دل ہلکا کر لیتی ہوں. باقی یہاں پہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ہر کسی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بس اپنے تک ہی نا اپنی لائف رکھیں، دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر نہ کریں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں پلاؤ بنا رہی تھی، تو یہاں پہ جلدی جلدی والا نا میرا پلاؤ بن کے ریڈی ہو گیا تھا. تو آج میں نے آپ کو اسی لیے نہیں کیا کہ بس کچھ میں نے یہاں پہ میسج دینا تھا، تو میرا دل کیا تو میں نے آپ لوگوں کو بول دیا. تو بس میں یہی دعا کروں گی اللہ پاک ہر ایک کو کامیابی دے، اللہ پاک ہر ایک کو اتنا دے کہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو. تو یہاں پہ نا میرا یہ پلاؤ بن گیا تھا، تو پلاؤ میں نے ٹفن میں ڈال دیا تھا کیونکہ سب پھر کھاتے ہیں نا، تو ایسے یہاں پہ پھر مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی دیکھ کے، تو میں نے تو پلاؤ ایسے ہی کھا لیا تھا. اکثر فرائیڈے والے دن نا ہمارے گھر میں تقریباً یا بریانی یا پلاؤ یہ بنتا ہی رہتا ہے، لیکن یہاں پہ چاول زیادہ بنتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں یہ لوگ. تو یہ میں اپنے لیے نکال رہی تھی تو ابراہیم پیچھے سے نا رو رہا تھا بہت، تو کچھ چاول تو مجھ سے گر بھی گئے تھے. کیونکہ اسی لیے گر گئے تھے کہ ابراہیم روتا ہے نا پھر مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے. اور اس نے کیا کیا تھا، اپنی مرچی جو ہوتی ہے نا دہی بلوں والی، وہ اپنی آنکھوں میں ڈال لی تھی، تو وہ اتنا رویا ہے نا بہت زیادہ. میں نے بلے بھی منگا لیے تھے، تو اس کے بعد اتنا رویا. میں سمجھتی ہوں میری دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی نا، پھر میں اس کو چپ کرا رہی تھی. وہ اپنے ابو کے ساتھ گیا، پھر اس کو فٹ بال وغیرہ لے کے دی، پھر وہ جا کے تھوڑا نا ٹھیک ہوا ہے، ورنہ اس کی آنکھوں میں مرچی چلی گئی نا، اتنا وہ رویا نا کہ بس میری بس ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سب نے یہ کھانا وانا کھایا، میرا تو پھر دل بھی نہیں کر رہا تھا چاول کھاؤں، تو بس جیسے تیسے کر کے پھر میں نے کھائے تو وہ چپ ہوا تھا. تو اس کو یہ میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جب ایسے ہوتا ہے نا میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اس کو کچھ بھی ہوتا ہے، بیمار ہو کچھ بھی ہو ایسا کچھ ہو، تو میں اس کے لیے اتنا پوزیسیو ہوں نا، اتنی یعنی کہ میرا دل اس کے لیے اتنا کمزور ہے. اسے تھوڑی سی بھی کچھ بھی ہوتا ہے نا میرا دل اتنا دہل جاتا ہے. مطلب ایک ہوتی ہے نا کہ دھڑکن، میرے طبیعت خراب ہونے، میرا بی پی جو ہے نا لو ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے. تو اتنا رویا، اس کے بعد پھر میں بہت ٹینشن لے جاتی ہوں. تو اس کے بعد یہاں پہ خیر چپ تو ہو گیا تھا. یہاں پہ پھر میرے برتن بھی دھل گئے تھے، بعد میں وہ باہر چلا گیا تھا، تو بعد میں اس کو یہ چیزیں وغیرہ لا کے دی تھی، تو چپ کر کے نا یہ کھا رہا تھا. اور ابراہیم نے سوٹ بھی بہت چینج کیے تھے، کیونکہ آج اس نے 3-4 سوٹ چینج کیے تھے.
تو اس کے بعد یہاں پہ اس کا جو بوتل میں دودھ ہے میں چھان وان کے نا رکھ دیتی ہوں، اور پھر بوتل میں ڈال کے تو میں رکھ دیتی ہوں، اس سے مجھے آسانی ہوتی ہے۔ تو پھر اب میں بول میں اسی لیے بھی نہیں رکھتی کہ اگر کچھ پڑ گیا یا خراب ہو گیا یا اس کی ٹیسٹ وغیرہ چینج ہوگی تو اس نے پینا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے کیا کیا تھا، گرمیاں تھی تو لائٹ چلی گئی تھی، یہ چھت پہ تھا تو میں بھی چھت پہ ہی تھی، تو اس کو بھوک لگی تھی، میں نے چینی کی بجائے نا اس کے میں نمک ڈال دیا تھا، تو نمک ڈال دیا تھا نا تو وہ پیے ہی نہ۔ میں نے جب چیک کیا تو یہ میں نے کہا یہ تو پورا نمک ہے، تب یہ بہت چھوٹا تھا۔ تو اس کے بعد پھر مجھے نا یہاں پہ یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ یعنی کہ نا میں اس کا جو دودھ ہے نا وہ بوتل میں ہی ڈال کے رکھ دیتی ہوں، ایسے خراب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ مجھے سر میں اتنا درد ہو رہی تھی نا بہت زیادہ، تو اس کے پاپا جو ہے نا میرے لیے 7 کلو تقریباً گاجریں لے کے آئے تھے کہ تم جوس بنا کے پینا، اور 1 کنو بھی لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ نا یہ سب ناشتہ کر رہے تھے، کیونکہ یہ چائے اور اچار کے ساتھ نا زیادہ تر ناشتہ کرتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے اگر روٹی اچھی بنی ہو نا تو پھر اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ پھر میں چھت پہ آ گئی تھی، تو اس کے بعد ابراہیم کو آوازیں دے رہی تھی، وہ یہاں پہ نا مٹی کھا رہا تھا، اس نے آنا ہی نہیں ہوتا ہے، بس نا ضد کر کے آتا ہے نا، اس کو ایک تو نظر بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہاں پہ نا بس میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی، نہا وہا کے نہ تو میں نے لیا تھا، لیکن یہ صبح صبح کا ٹائم تھا تو یہاں پہ میں نماز وغیرہ پڑھ کے نا جا نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔